ایک شخص ہواؤں جیسا گھن گھور گھٹاؤں جیسا، ایک شخص ہواؤں جیسا گھن گھور گھٹاؤں جیسا، تکبیر صداؤں جیسا، تکبیر صداؤں جیسا ہے نام محمد ضیاء الحق۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مرد مومن مرد حق میرا جنرل ضیاء الحق۔ اور میاں نواز شریف صاحب جو آج کل گفتگو کر رہے ہیں، میں مختصراً اس پہ بھی 2 منٹ بات کروں گا کہ انہوں نے 11 بار تقریر میں ہماری مسلح افواج کے سربراہ کا نام لیا اور ایسی باتیں کی۔ میں صرف ایک بار ان کا نام لوں گا، جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا، آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے جو نچوڑ نکالا سارا ان کی باتوں کا، وہ مسئلہ ہے اس پیج کا جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم اور مسلح افواج ایک پیج پہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس پیج پہ لے کے آؤ۔ اگر آپ نے تقریریں سنی ہوں مریم نواز کی، بلاول بھٹو کی، تو اس ساری بات کا نچوڑ یہ تھا کہ وہ پیج پہ ہمارے نام بھی لکھو۔ تو میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب، آپ کو وہ پیج 1981 میں دیا گیا تھا، اس پیج کو آپ کو بڑا صاف ستھرا کر کے اس پہ لکھا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آپ اپنی مستی میں وہ نہیں مٹاتے رہے، جہاں جہاں نہیں لکھا تھا اس کو آپ نے کہا یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد کسی کے ساتھ آپ کی نہیں بنی۔ جب بھی آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے عوام کے ساتھ تو جو کیا آپ نے مسلح افواج کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ اپنے اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو پہچانی ہے، باہر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے فوجی بھائی یہاں پر بھی موجود ہیں۔ آج بھی ان کے خون میں بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن خون اتنا ہی گرم ہے جب نظریہ پاکستان کا نام آتا ہے۔ نے ہمیں پکارا، ہمیں بلایا، ہم لبیک کہتے ہوئے آئے، یہ سمجھ کر کہ اس نے بلایا ہے تو پاکستان کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے استقرار کے لیے، اور ہمیں بلایا ہے پاک فوج کے شہیدوں کا دفاع کرنے کے لیے۔ ہم اپنے پاکستان کی تاریخ کا جو بدترین سیاہ باب ہے جس میں پوری قوم مجرم ہے، میں تو مجرم ہوں ہی، ہم دراصل اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اور کیا ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم اس کو آگے لے کے چل کے؟ پھر میں دہرانا چاہوں گا، نظریہ پاکستان یہ جغرافیہ نہیں ہے جو میں آپ بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں۔ اگر یہ جغرافیہ ہوتا تو کشمیری بہت پہلے ہتھیار ڈال چکے ہوتے۔ آج اگر کشمیر میں میری بہن، میری بیٹی اپنی عزت قربان کر رہی ہے، اپنے بچوں کی قربانی دے رہی ہے، تو جغرافیہ کے نہیں دے رہی، وہ اس ملک کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یاد رکھیے اگر خدا نخواستہ اگر وہ وہاں پہ مار کھا گئے تو پھر پاکستان کے لیے بھی اتنی ہی مشکل ہوگی جتنی آج کو ان کے لیے مشکل ہے۔ اس کو پہچانیے، اپنے اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو پہچانیے، باہر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے فوجی بھائی یہاں پر بھی موجود ہیں۔ آج بھی ان کے خون میں بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن خون اتنا ہی گرم ہے جب نظریہ پاکستان کا نام آتا ہے، تو مجھ جیسے عمر رسیدہ شخص کو بھی اتنا ہی جوش چڑھتا ہے، اتنا ہی غصہ آتا ہے جب پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے آج کے جو میرے بچے بہن بھائی ہیں جو فوج میں اس وقت ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، وہ چند لوگوں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدر ذی وقار عزت مآب جناب محمد اعجاز الحق صاحب، سربراہ مسلم لیگ ضیاء الحق شہید پاکستان، اور برادران اسلام، یقیناً پرسوں کا گجرانوالہ کا جلسہ سننے کے بعد میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں آج ہر محب وطن پاکستانی کا دل زخمی ہے، اور جس طرح شاعر نے کہا تھا
دل گیتی ان المسموم فریادش خرد نالا کے مائندی تریاق و لارا کی. میں ہمیشہ احتیاط سے بات کرنے کا عادی رہا ہوں، لیکن آج دل کے نے ہمیں پکارا، ہمیں بلایا، ہم لبیک کہتے ہوئے آئے، یہ سمجھ کر کہ اس نے بلایا ہے تو پاکستان کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے استقرار کے لیے، اور ہمیں بلایا ہے پاک فوج کے شہیدوں کا دفاع کرنے کے لیے. بہت اچھے. اور یہ بتا دینے کے لیے یہ سارے فرزندان اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. محترم مہمانان گرامی، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں. بزرگ تو اب کم ہی ہیں، ہم خود بزرگوں میں آ چکے ہیں. تو میں آیا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے. آپ کے علم میں ہوگا سوشل میڈیا کے تھرو اور ٹی وی اخباروں کے تھرو آپ نے دیکھا کہ پہلا پروگرام راولپنڈی اسلام آباد میں ہم نے کیا، اور وہ بھی اسی طرح بہت کامیاب پروگرام تھا. اور بڑے جس طرح آپ پرجوش ہیں اسی طرح سارے شرکاء وہاں بہت پرجوش تھے. اور آج یہ دوسرا پروگرام ہم نے لاہور میں رکھا ہے. استحکام پاکستان اس کا عنوان اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے جو جنرل ضیاء الحق شہید کا مشن تھا وہ سارا استحکام پاکستان کے لیے ہی تھا. جو کچھ وہ کر گئے اپنے 11-12 سال میں، اس میں پاکستان کا دفاع، پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے زکوٰۃ کا نظام، بیت المال کا نظام، غریب لوگوں کے لیے، معذوروں کے لیے. یہاں ہمارے بھائی کچھ اقلیتوں سے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں اور ان سے میری ملاقات ہوئی تو سب نے یہی کہا کہ جی جو کام جنرل ضیاء الحق شہید کر گئے ہیں اس کے بعد اس کے آگے یہ کام بڑھا ہی نہیں. ہمیں اس کے بعد کسی نے پوچھا ہی نہیں، بگاڑ پیدا ہوا ہے، بہتری کوئی نہیں ہوئی. تو ہم اسی مشن کو لے کے آگے چلے ہیں جس میں جہاد افغانستان، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 7 اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں، آدھا مشرقی یورپ آزاد ہوا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں ایسی قیادت مسلط کی گئی جس نے اس قوم کے ذہن میں یہ بات نہیں آنے دی کہ ہم فاتحین روس ہیں. اور انہوں نے پھر 3 سال باریاں لگا کے اور ایسا نظام یہاں لے آئے کہ لوگوں کو بانٹ دیا اور اس کے نتیجے میں اپنا کاروبار جو ہے وہ چلاتے رہے. نہ عوام کی بہتری کا کوئی کام کیا، نہ پاکستان کے دفاع کا کوئی کام کیا، نہ نظریے پہ کوئی کام کیا. آج آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کا نظریہ کیا ہے؟ کسی سیاستدان کا نام لیں تو آپ کہیں گے جی آج تو یہ پی ٹی آئی میں ہے، اس سے کچھ سال پہلے یہ نون لیگ میں تھے، اس سے کچھ سال پہلے یہ پیپلز پارٹی میں بھی تھے، اس سے پہلے یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے. لیکن یہ سارے وہی کے وہی ہیں جو 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے ان کو گھروں سے نکال کے اور مسلم لیگ کی روح پھونکی ان کے اندر اور ان کو کھڑا کیا. اور قائد اعظم کی وہ جماعت جس نے پاکستان بنایا تھا وہ 4 صوبوں میں بنائی گئی. آج اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو جو بھی ضلع کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، قومی سطح پہ، سینٹ تک، یہ وہی لوگ ہیں جو 85 کے الیکشن سے آئے ہیں. اس کے بعد وہ حالات کے مطابق اپنا نظریہ بھی بدلتے رہے اور اپنی پارٹیاں بھی بدلتے رہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی اس ملک کی سیاست کر رہے ہیں. تو نظریے کی بات کرنا آج کل بہت عجیب سی بات لگتی ہے، کیونکہ اب نظریہ وہ رہا ہی نہیں کہ دائیں بازو کے لوگ کون ہیں اور بائیں بازو کے لوگ کون ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب جو آج کل گفتگو کر رہے ہیں، میں مختصراً اس پہ بھی 2 منٹ بات کروں گا کہ انہوں نے 11 بار تقریر میں ہماری مسلح افواج کے سربراہ کا نام لیا اور ایسی باتیں کی. میں صرف ایک بار ان کا نام لوں گا، جناب قمر جاوید باجوہ صاحب.
آپ نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا, آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے. میں نے جو نچوڑ نکالا سارا ان کی باتوں کا, وہ مسئلہ ہے اس پیج کا جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم اور مسلح افواج ایک پیج پہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس پیج پہ لے کے آؤ. اگر آپ نے تقریریں سنی ہو مریم نواز کی, بلاول بھٹو کی, تو اس ساری بات کا نچوڑ یہ تھا کہ وہ پیج پہ ہمارے نام بھی لکھو. تو میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب, آپ کو وہ پیج 1981 میں دیا گیا تھا. اس پیج کو آپ کو بڑا صاف ستھرا کر کے اس پہ لکھا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. آپ اپنی مستی میں وہ نہیں مٹاتے رہے, جہاں جہاں نہیں لکھا تھا اس کو آپ نے کہا یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کے بعد کسی کے ساتھ آپ کی نہیں بنی. جب بھی آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے عوام کے ساتھ تو جو کیا آپ نے مسلح افواج کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا. تو اب بات یہ ہے کہ وہ نہیں لکھ کے اور کانٹے مار کے اب آپ کو کتاب میں وہ صفحہ نہیں مل رہا, وہ گم گیا ہے. تو اب آپ کا وہ کیسے اس پیج پہ آپ آئیں گے؟ اور اب آپ نے ایسی گفتگو شروع کر دی ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کو بھی اب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جس مسلح افواج کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ وہی مسلح افواج ہے, یہ وہی وردی ہے جو جنرل ضیاء الحق شہید نے پہن کے روس کو للکارا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے. یہ وہی وردی ہے جب 21-22 سال کے نوجوان پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں اور سرحدوں پہ جاتے ہیں تو اپنی ماؤں سے بہنوں سے یہ کہہ کے جاتے ہیں, اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اس ملک میں اپنی جان قربان کر سکیں. آپ کن کو کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ وہی آپ کو لانے والے ہیں ہر دفعہ. کس کو نہیں پتا پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, تو کیا 1990 میں کیا ہوا تھا, 93 میں کیا ہوا تھا؟ ان دونوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو آپ اپوزیشن پکڑ لینا, اگر آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو پھر ہم حکومت میں ہوں گے. اور اس طرح باریاں لے کے قرضے چڑھا کے انہوں نے کہا جی ہم نے بڑے بڑے منصوبے بنائے, اور وہ منصوبے ایسے بنائے کہ جو سارے کے سارے خسارے میں ہیں. ساری انڈسٹری پاکستان کی بند کرا دی انہوں نے. پوری کپاس کا جو علاقہ تھا اس کو گنے میں تبدیل کر دیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چینی آج بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے. کپاس کم از کم ہم باہر بھیج رہے تھے, ہمیں ڈالر مل رہے تھے. اگر ویسے ہی بھیج رہے تھے, اگر کپڑے بنا کے بھیج رہے تھے تو 4 گنا ہمیں قیمت مل رہی تھی. تو کون سی آپ نے اس ملک کی خدمت کی ہے؟ اور انہوں نے کل بڑے